اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ اس سے قبل ہم قیامت کی نشانیوں کے متعلق بیان کر رہے تھے، اور اب معاد و حشر کے حوالے سے جو ایک مسلمان کو عقائد رکھنے چاہیے ان کا تذکرہ کریں گے کہ معاد و حشر کے حوالے سے ایک مسلمان کے جو عقائد ہونے چاہیے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب آج ہم چوتھا عقیدہ پڑھیں گے۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے برہنہ بدن برہنہ پاؤں غیر مختون ہوں گے، غیر مختون اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4 اور کسی پر 10 سوار ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا یا میل مسافت ہے، معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی میل ہے یا میل مسافت ہے۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں اور پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سونکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانور کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے۔ سب اسی طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وعلی ھذا القیاس، اور اسی طرح معاملہ چلتا رہے۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان۔ اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے، ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کی جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض افتاں و خیزاں کس کس مشکل سے
ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، اللہ اکبر، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کہ وہ ہمارا فیصلہ کر۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ جو آج بے خوف ہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے باب فتح، حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعتہ واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ دوسری روایت میں ہے وقل تطاع، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکال، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر کر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا کرتا تھا، میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک کی شفاعت کریں۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا شفاعت کے سلسلے میں کس طرح میدان حشر میں جمع ہونے والے لوگ اہل محشر پریشان ہوں گے، باری باری انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کا عرض کریں گے، بالآخر بارگاہ رسالت میں آئیں گے اور ان کو جاہ پناہ نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت جو ہے وہ قبول فرمائے گا، یہی شفاعت عظمیٰ ہے۔ سامعین محترم، اسی متعلق ہم یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو، بدخواہوں کو، بد مذہبوں کو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو
آج ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ نہیں ہونے والا۔ انہیں چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور سبق سیکھیں۔ یہ حدیث پاک ہمیں شفاعت سے متعلق بتا رہی ہے۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔